بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ وزارت داخلہ نے TLP یعنی طریق لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا ہے۔ اس کا اصل کیا ہے اور کیا آپشن ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے کہ سعد رضوی کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے اور انس رضوی اس وقت کہاں ہیں، اور سپریم کورٹ میں اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور اس ہفتے بہت سی کیسوں کی سماعت ہونی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ویلاگ میں ہم شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ کیا کریں، اور آپ کی اس ویلاگ پر کیا رائے ہے آپ نیچے ضرور بتائیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی جو حکومت ہے اس نے TLP کو کالعدم قرار دینے کی پہلے سفارش دی، اور اس کے بعد مریم نواز کی جو کابینہ تھی وہ منظوری دی، اور اس کے بعد وفاق کی جانب اسمبلی کو ارسال کر دیا گیا۔ پھر ایک دو دن شامی کوئیاں چلتی رہی کہ TLP کو نون لیگ پابندی نہیں چاہتی، اور نون لیگ ایسا چاہتی ہے کہ ایسا کام ہم نہ کریں، اور ہم جیسے ہم نے پاک سیاست.com پر یہ بھی پڑھا ہے کہ مریم نواز کی سیکورٹی چیک کیا جا رہا ہے، اور جس پر شہباز گل اور دیگر لوگ بھی انفارمیشن دے چکے ہیں۔ تو نون لیگ کے جو MP ہیں وہ نجی محفلوں میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا طریقے سے پھنسایا گیا جس کا ہم مستقبل میں اس کا انجام دیکھیں گے۔ تو بات کیا ہے یا نہیں، تو وفاق کی جانب سے جو بھیجی گئی، اس کے بعد وفاق کی کابینہ نے جو فارم 47 کی کابینہ ہے، جو فارم 47 کی بنی ہوئی ہے، جو عوام کے مینڈیٹ کے پر ڈاکہ ڈال کے وزیر بنے، انہوں نے منظوری دے دی، وزارت داخلہ کو بھیج دیا کہ آپ سپریم کورٹ میں اس کا ریفرنس دائر کریں۔ ریفرنس دائر کرنے والا کون؟ جو محسن نقوی، جو 26 نومبر کے واقعے کا مجرم ملزم ہے اور 13 اکتوبر کا واقعہ کا ملزم ہے۔ تو اس کے پاس گیا۔ اب ان کے پاس کون سا آپشن ہے؟ تو سب سے بڑا آپشن یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اب دائر کرے گا۔ اب سپریم کورٹ میں یہ درخواست جائے گی، کیا TLP کو کالعدم قرار دیا جائے گا، یا TLP کے وکیل دلائل دیں گے، کیا TLP کے وکیلوں کو موقع دیا جائے گا، یا ریفرنس پہنچے گا، یا ریفرنس پر سماعت ہوگی۔ یہ بہت بڑا انتہائی اہم کیس ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ 15 روز کے اندر کیا TLP کا ریفرنس بھیجا جاتا ہے، کیا ریفرنس سپریم کورٹ ان کے پاس رکھے گی، یا سعد رضوی یا انس رضوی سے کوئی مطالبہ ہوگا، یا وہ منوائے جائیں گے، یا اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی TLP کی جانب سے۔ تو بہت سی جو میڈیا کے پر رپورٹیں چلتی ہیں کہ سعد رضوی کا پتہ لگا لیا۔ اب 10 اور 12 دن ہو چکے ہیں کہ سعد رضوی کا پتہ چل چکا ہے، جس پر پنجاب پولیس نے واضح کر دیا کہ انس رضوی اور سعد رضوی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیے، آپ اختلاف کریں یا نہ کریں، ہم طریق لبیک کی سیاست سے میں سب سے بڑا مخالف ہوں۔ میرا تعلق بھی اہل سنت جماعت سے ہے، لیکن میں ان لوگوں سے بہت اختلاف کرتا ہوں، اور میرا نظریہ واضح ہے کہ جب تک چوٹی کے جو علماء کرام ہیں یا مفتی ہیں وہ فتویٰ نہ دیں تو اس وقت تک کوئی انسان یا اپنے قانون ہاتھ میں نہیں لے۔ اور پاکستان میں قانون پہلے بھی موجود ہے، آپ قانونی راستہ اختیار کریں۔ اگر قانون اسے چھوڑ دیتے تو پھر آپ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، تو اللہ سب سے بہتر معاملہ کرنے والا ہے۔ تو جب تک ملک میں آئین اور قانون مطابق، آپ قانون اور آئین کے مطابق چلیں۔ اگر آپ نہیں چلیں، آپ قانون بنائیں اور جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ قوم کو یہ نہیں ہو سکتا کوئی ایسا واقعہ ہو اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ دیں جو ہم نہیں کہتے نہ چاہتے۔ تو آپ سب سے بہتر ہے وہ الفاظ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو وزارت داخلہ کیا سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے گی، یا نون لیگ اس پہ ریفرنس کی ہوگی؟ اور نون لیگ نے ایک اور بھی کہے گی کہ جب وقت آئے گا، تو ہم نے تو ریفرنس نہیں بھیجا، تو
یہ تو وہ ان کا بندہ تھا جن کا انہوں نے لوگوں نے ریفرنس بھیجا، تو یہ بات آپ میرے مستقبل میں ضرور سنیں گے۔ اگر ہم زندہ رہے تو یہ آپ کے سے ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو ٹی ایل پی پر یہ کیا پابندی مکمل رہے گی یا مستقبل؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ سعد رضوی یا انس رضوی یا ٹی ایل پی کے پاس آپشن، اگر ٹی ایل پی پر پابندی لگ جاتی ہے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ تو ٹی ایل پی والے اس کا نام تبدیل کر دیں گے، تو رکھ دیں گے خادم رضوی تحریک لبیک پاکستان، خادم رضوی کی تحریک لبیک پارٹی، یا ان سعد رضوی یا کوئی اور نام تجویز کر کے رکھ دیں گے۔ تو پارٹی سیاست یا دیگر آپشن ہے، کیونکہ پنجاب میں سب سے جو تیسرے نمبر پر پارٹی تھی وہ تحریک لبیک تھی۔ تحریک لبیک نے بہت ہی ووٹ لیا، لیکن مذہبی ووٹ ہے، اور دیکھیے اگر ٹی ایل پی کا ووٹ جو ہوتا ہے، اگر وہ ان کو نقصان جماعت ختم کی تو ٹی ایل پی کا ووٹ ڈیوائڈ نون لیگ کو کبھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، ان کا ٹی ایل پی کا ووٹ پی ٹی آئی کو ضرور پڑ جائے گا۔ پہلے تو پی ٹی آئی کو ٹی ایل پی والے ووٹ نہیں دینا چاہیں گے، لیکن اس واقعہ کے بعد ٹی ایل پی والے نون لیگ کو کبھی ووٹ نہیں دینا چاہیں گے۔ تو کیا اب ہوگا؟ اب آتے ہیں جو اصل بات ہے کہ کیا سعد رضوی کو کسی وقت پیش کیا جا سکتا ہے؟ اب میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ مجھے پورا کنفرم میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر سعد رضوی کسی ادارے یا کسی پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوا تو سعد رضوی کو کسی وقت بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن پولیس والوں کی یا سرکاری اداروں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا کہ ان کے پاس ہے یا نہیں، لیکن جن کے پاس ہوا تو وہ 1 دسمبر یا اس کے ارد گرد پیش کرنے کے امکانات کافی ہیں، یا اس سے پہلے بھی عدالت میں پیش کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اب آتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں شبلی فراز اور عمر ایوب کی جو کیس کی سماعت کے تھی وہ مقرر کر دی گئی، اور عینی بینچ کا جو سربراہ ہے امین الدین خان کی مقرر کر دی گئی۔ اب اس کیس میں جو ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو یا شبلی فراز کو اس میں ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ بات دیکھنے۔ اب جو موجودہ لوگ ہیں وہ تو یہی تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو اور جو ہیں اپنا مجلس کہ اس کو سینٹ کا چیئرمین اور محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے سے روکنے کے لیے یہ آئینی بینچ کام کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں، یا آپ انسٹاگرام پر ویڈیو سنتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پر اگر آپ کو یہ ویڈیو لیٹ ملتی ہے یا اس سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایس نیوز HD5 پر یہ ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر سن سکتے ہیں۔ شکریہ۔